الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتلهيكم كما أهلكتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ناظرین اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسا کاروبار نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کا پتہ نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ کے سخت ترین اور اللہ کے دردناک عذاب سے جو تجارت تمہیں بچائے، کیا میں ایسی تجارت کا پتہ بتاؤں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ باموالکم وانفسکم، کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جان کے ذریعے اور اپنی مال کے ذریعے، اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو بھی لگاؤ، اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی لگاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو. اگر تم یہ بات سمجھ لو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر فقر کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم پر فقر کا، افلاس کا، غربت کا، ناداری کا خوف نہیں ہے. مجھے تو اس بات کا تم پہ ڈر ہے کہ کہیں تم پر دنیا کی نعمتیں نہ کھول دی جائیں، کہیں تم پر دنیا کی راحتوں کے دروازے نہ کھول دیے جائیں، کہیں تم پر دنیا کی زیب و زینت نہ کھول دی جائے، کہیں تمہارے لیے دنیا کی وسعت نہ کر دی جائے، پھر یہ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے یا اسی طرح غافل کر دے جس طرح ماضی میں لوگوں کو اس دنیا میں ہلاک کرا. علماء کرام نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں. ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں تنگی، افلاس اور غربت اور ناداری دین اور اسلام پر عمل کرنے کی بنیاد پر نہیں آئے گی. تم پر حالات، تم پر مصیبت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر نہیں آئیں گی. جو حالات، جو مصیبتیں، جو آزمائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو پیش آئی. اور ایک مطلب یہ بتایا کہ اگر تم پر یہ حالات آ بھی جائیں، تم پر افلاس، تم پر ناداری اور تم پر غربت کا دور بھی آ جائے تو یہ تمہارے دین کا نقصان نہیں کر سکتے، یہ تمہیں دین سے نہیں ہٹا سکتے، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے غافل نہیں کر سکتے. جس طرح دنیا کی وسعت، دنیا کی کثرت اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی چمک دھمک تمہیں اللہ کی یاد
ذات سے اور اللہ کے دین سے غافل کرنے والی. میرے بھائیوں ذرا ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طریقہ بتا رہے ہیں جس طریقے پر چل کر، جس راستے پر چل کر، جن احکامات کو اپنی زندگی میں داخل کر کے ہم دنیا میں اللہ کی گرفت سے اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں. دنیا کے حالات سے بھی ہماری حفاظت ہے اور آخرت کی مصیبت اور آخرت کے عذاب سے بھی ہماری حفاظت ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لائیں، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر ایمان لائیں، اور اس طرح ایمان لائیں جس طرح ایمان لانے کا مطالبہ اللہ فرما رہے ہیں. ایسا ایمان لائیں جس ایمان کا مطالبہ اللہ نے ہم سے فرمایا ہے. ایسا ایمان لائیں جس ایمان کو اللہ نے معتبر قرار دیا ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کے وعیدوں پر یقین، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کے گرفت اور عذاب میں مبتلا ہونے کا یقین، اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اللہ کی طرف سے عطا اور اس کی بخشش اور اس کی رحمتوں کا یقین ہو گیا کہ ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے تو اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی. ہم اللہ کے اوامر کو پورا کریں گے تو اللہ کی عطا اور اللہ کی بخشش کے دروازے ہماری کھولے جائیں گے. ہماری زندگی میں اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ ہماری باطن سے ویسے حفاظت فرمائیں گے جیسا کہ اللہ نے ماضی میں اپنے ماننے والوں اور اپنی ذات پر ایمان لانے والوں کی حفاظت فرمائی. اللہ کی عمل، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں جس طرح ماضی میں اللہ نے ایمان والوں کو عزت، سرفرازی اور سربلندی اور غلبہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ حال میں بھی اور اسی طرح اللہ استقبال میں بھی ایمان والوں کو عمل صالح کی بنیاد پر دنیا میں اور آخرت میں غلبہ عطا فرمایا ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کی نافرمانی سے دل لرز جائے، اللہ کا حکم ٹوٹے تو اپنے بدن پہ کپکپی طاری ہو جائے، اللہ کے اوامر کے ٹوٹنے پر اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ لاحق ہو جائے. فرمایا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے، مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے ڈر لاحق ہو جائے کہ یہ پہاڑ اس پر گرنے والا ہے. فاسق و فاجر گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا کہ کوئی مکھی ناک میں بیٹھی ہو اور اس کو اڑا دیا گیا ہو. اللہ کی نافرمانی سے دل ڈر جائے، اللہ کے احکام کے ٹوٹنے کی بنیاد پر ہمارے جسم پہ کپکپی طاری ہو جائے، ہم بے چین ہو جائیں، ہم بے قرار ہو جائیں کہ نہیں اللہ کا یہ حکم ٹوٹ گیا ہے ہماری زندگی سے، ہماری زندگی سے اللہ کا حکم نکل گیا ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ کہیں ہم مصیبت میں مبتلا نہ ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ نہ آ جائے. ان تصیبہم فتنہ، وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیے جائیں، اور یصیبہم عذاب علیم، یا کہیں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب میں گرفتار نہ کر دیے جائیں.
اللہ کی محبت دل کے اندر ہو. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کا خوف ہو، اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی طاقت کے اعتبار سے، اس کی قوت کے اعتبار سے، اس کی گرفت اور اس کی پکڑ کے اعتبار سے. ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. فعال لما یرید، تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. جس کے دل میں یقین ہو، جس کے دل میں یہ بات راسخ کر جائے، گھر کر جائے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور پوری کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، وہ چاہتا ہے تو سپر پاور سے حکومت چھین لیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو بڑے بڑے طاقتور سے اس کی حکومت چھین لیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو دنیا کی تمام اسباب مہیا کرنے والے اور تمام اسباب پر قدرت حاصل کرنے والوں سے اس کی عزت چھین لیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جس سے چاہتا ہے اس کی حکومت چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، اور جسے چاہتا ہے وہ عزت سے نواز دیتا ہے. یہ دل میں یقین ہو، یہ دل کی گہرائی میں یقین ہو. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائی اور سارے خیر کا مالک اللہ ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اس کا کنٹرول دنیا کی ہر چیز پہ ہے، کوئی ذرہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں. یہ دل کی گہرائی میں ہو. عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ذلت اللہ کی طرف سے ہے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اسباب کی بنیاد پہ نہیں ہے، عزت حکومت کی بنیاد پہ نہیں ہے، عزت طاقت کی بنیاد پر نہیں ہے، عزت سپر پاور ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہے. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اس کے رسول کے لیے ہے، عزت تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے مومنین کے لیے. اللہ پر ایمان لانا، اس کی عظمت پر یقین کرتے ہوئے، اس کی طاقت پر یقین کرتے ہوئے، اس کی قدرت پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اس کی محبت کے ساتھ، اس کی اطاعت کے ساتھ، اسے دلی تعلق کی بنیاد پر، اس کی مکمل تابعداری اور فرمانبرداری کے ساتھ. ہر ایک ایمان والا اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن ہر ایک ایمان والا اپنی سطح سے، اپنی معیار سے کرتا ہے. لیکن مطالبہ اللہ کے رسول سے محبت کا اللہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے اور اس کے رسول سے شدید محبت کرو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے اور اس کے رسول سے تو ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اس کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہے تو اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے. اس کے رسول کی محبت کی دلیل، اس کے رسول کی محبت کی علامت، اس کے رسول کی محبت کی پہچان اس کی اطاعت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی جی یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو میری اتباع کرو، یعنی محمد رسول اللہ کی پیروی کرو. ہمارے نزدیک اللہ کے رسول کا طریقہ تمام طریقوں کے مقابلے میں محبوب ہو. اللہ کے رسول کی زندگی تمام زندگیوں کے مقابلے میں ہمیں محبوب ہو. اللہ کے رسول کی سنت دنیا کے تمام طریقوں سے ہمیں زیادہ محبوب ہو. اللہ کے رسول کی لائی ہوئی تہذیب، آپ کا تمدن، آپ کا قانون، آپ کی شریعت، آپ کے احکامات، آپ کی عبادتیں ہماری تمام محبوب ترین چیزوں سے زیادہ محبوب.
اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہی. پھر اتنا ہی نہیں ہے، پھر اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا پھر اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کی اور بھی ذمہ داری ہے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. دوسری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تم اپنی جانوں کے ذریعے سے اور اپنی مالوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا، اپنے مال کا استعمال کرو. اللہ کے دین کی سرفرازی اور اس کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو. آج میرے بھائی ہم کھانے کمانے والے مسلمان بن کر کے رہ گئے. آج ہم مشین بن گئے ہیں، کھانے اور کمانے کی مشین. آج ہماری زندگی کا مقصد کھانا کمانا اور دنیا کی زندگی میں عیش و آرام اور دنیا کی تمام چاہتوں کو پورا کرنا ہے. ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، سرفرازی ہے. اللہ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جان و مال نچھاور کرنے کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اللہ کے بندوں میں کے دلوں میں اندر اتارنا اور اس کے اعمال میں داخل کرانا اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیوست کرانا، داخل کرانا اور اس کے احکامات پر لوگوں کو عمل پیدا کرانا. یہ ہے اصل چیز. آج ایمان والوں کی زندگی کا مقصد میرے بھائی آج اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں. آج ہم اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں. آج اصل ذمہ داریوں کو ہم نے بسے کچھ ڈال رکھا ہے. اصل کام جو ہمارا تھا اس اصل کام کو ہم نے ترک کر دیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی غلامی اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. آج میرے بھائی ہم نے سب بدل دیا ہے. آج ہماری شناخت مٹ گئی ہے، آج ہماری پہچان مٹ گئی ہے، آج ہماری علامتیں ختم ہو گئی ہے. آج ہم نے زندگی کے نظام کو بدل دیا ہے. جو نظام ہمیں اچھا لگتا ہے اس نظام کو ہم نے اپنا لیا ہے. جو طریقہ ہمیں اچھا لگتا ہے اس طریقے کو پسند کر دیا ہے. جو تہذیب ہمیں اچھی لگتی ہے اس تہذیب کو ہم نے اختیار کر دیا ہے. جبکہ اللہ نے ہمارے لیے ایک دین بنایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہے، زندگی گزارنے کی کوئی تہذیب و تمدن ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے دائرے میں رہ کر کے سارے اعمال کرنا، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے ایمان اختیار کرنا، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے معاشرت اختیار کرنا، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے معیشت اختیار کرنا، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے اخلاق اختیار کرنا، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے دنیا کے ہر معاملات کو اختیار کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے اور یہی اللہ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی گزارنے کا کوئی اصول اور طریقہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہے تو وہ اسلام کا طریقہ ہے. اللہ ایمان والوں سے اسلام چاہتے ہیں. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. جو قیامت کے دن اسلام کی تہذیب کے علاوہ کوئی تہذیب لے کر کے آئے گا، اسلام کے دین کے علاوہ کوئی دین لے کر کے آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل اس کا مقبول ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائی ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری حفاظت کا سامان ہے، ہماری بقا کا سامان ہے. اللہ کے عذاب سے، اللہ کے گرفت سے حفاظت کا سامان یہ اسلام ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے جو تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی کی راستے پہ لگا دے.
اس لیے میرے بھائی ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھیں، ہم دین کو سمجھیں، اللہ کے اس بھیجے ہوئے اس پیغام کو سمجھیں، اس شریعت کو سمجھیں، اس ایمان کو سمجھیں، اس رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کو سمجھ کر کے اگر ہم نے اس پر زندگی گزاری تو انشاءاللہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا میں بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے حفاظت فرمائیں گے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے، اپنے گرفت سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے اور مکمل طور سے مسلمان بننے کی توفیق نصیب